ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا چادر کے فوائد. تو چھوٹا بچہ اپنے ماموں سے پوچھ رہے ماموں جان یہ چادر کا فائدہ. تو کہتے کہ چادر تو تولیہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں نا خلق پرچم کے خلاف، تو پھر ہم اس پہ سوتے بھی ہیں، اس کو اوڑھتے بھی ہیں، اس کو یہ کرتے ہیں. یعنی چادر کو بھی اس طریقے سے یہ کتاب میں لکھا. کلاس روم میں پاکستان کے نظریے کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، لبرل بات نہیں کرے گا. وہ یعنی چھوٹے بالوں والی ٹیچر قابل قبول نہیں تھی. میرے پاس ایسی بھی کتابیں تھیں جن میں پاکستان کی 4 قومیتوں کے بچوں کو دکھایا گیا تھا. یعنی پشتون بچہ ہے، بلوچ بچہ ہے، یہ ایک طرف کھڑا ہے، دوسری طرف. ایک کے ہاتھ میں بندوق ہے، دوسرے کے ہاتھ میں بھی بندوق ہے، اور 2 بچے اسی طرح کھڑے ہیں. بریگیڈیئر یوسف نے جو کتاب میں نے لکھا بھی ہے ادھر کہیں میں، 80,000 لوگ ہم نے ٹرینڈ کیے پاکستان میں، 80,000. لیکن میرے حساب سے یہ 10 لاکھ سے زیادہ ہیں. اور جو آپ چلڈرن پروڈیوس کر رہے تھے، چلڈرن آف وار، تو وہ چلڈرن آف وار آپ کو طالبان کی شکل میں پھر ہوئے ہیں. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. پچھلے دنوں جب ہم پوڈ کاسٹ کر رہے تھے افراسیاب خٹک صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے ذکر کیا تھا اپنی گفتگو میں. پہلے تو ناظرین کا شکریہ کہ اس پوڈ کاسٹ کو بہت سراہا گیا. ظاہر ہے افراسیاب خٹک صاحب پرسنالٹی ایسے ہیں، اور جو انہوں نے باتیں کی کمال کی باتیں تھیں، لوگ سننا چاہتے تھے. اچھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک کتاب کا ذکر کیا. وہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور وہ کتاب کا نام ہے مہاجر ٹو مجاہد. اب جب افراسیاب خٹک صاحب نے اس کتاب کا ذکر کیا تو میرا دل چاہا کہ اس کو پڑھوں، اور میں نے اس کتاب کو خریدا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی. میری بدقسمتی کہی ہے، لیکن خوش قسمتی کہ آج یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں لگا کہ ان کے جو رائٹر ہیں، جن کا نام ہے ڈاکٹر فضل رحیم مروت، ان کو بلانا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے کہ وہ باتیں جو ایک شاعر بھی کر رہا ہے، وہ باتیں جو ایک آرٹسٹ بھی کر رہا ہے، وہ باتیں جو ایک ہسٹورین بھی کر رہا ہے، وہ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور بڑی ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہیں. لکھنے والا کیا سوچتا ہے، یہی سوچ کر ہم نے ڈاکٹر فضل رحیم مروت کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ ہسٹورین ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رائٹر تو ظاہر ہے ہی، چونکہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں. افغان کمشنریٹ میں ریسرچ انفارمیشن آفیسر بھی رہے ہیں اس دور میں، جس دور کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل میڈم، سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بلکہ آپ کے دوستوں کا، ساتھیوں کا، اور خاص کر یہ جو پروگرام آپ کرنا چاہ رہی تھیں یا کر رہی ہیں یا آگے مستقبل میں بھی کریں گی، یہ میرے خیال میں ایک اچھا قدم ہے. اور لوگوں کو انفارمیشن دینا، ان کو اویئر کرانا، ان کو مسائل سے اور ان کے حل سے اویئر کرنا، میرے خیال میں آپ کی بہت بڑی وہ ہے کاوش ہے ایک. تھینک یو ویری مچ. سر، ہم تو سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو سوال ہیں. بالکل. جواب کیا ہے، ہوا کیا تھا، ہونا کیا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا، اور پھر جو ہوا اس کا اثر کیا ہوا، جو آج چوتھی نسل جو ہے وہ بھگت رہی ہے. تو وجہ کیا بنی؟ یہ وہ ہمارے سوال ہیں جو بچپن سے لے کر، ظاہر ہے ہم بھی اس سارے پروسیس کی پیداوار ہیں. تو ہم نے اپنے بچپن میں جو دیکھا، پھر لڑکپن میں دیکھا، پھر ظاہر ہے پڑھائی کے بعد تعلیم میں، پروفیشن میں آ گئے. پروفیشن بھی ایسا جس کو جرنلزم کہتے ہیں، تو سوال بڑھنے لگے. تو بس آپ یہ سمجھیں کہ یہ پوڈ کاسٹ بنیادی طور پر فرنٹ لائن کا ایک ایسا سوال ہے جو ہم ہر کسی سے کرتے پھر رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی جواب مل جائے. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے، میرے خیال میں یہ $1 ملین کا سوال ہے. بہت شکریہ. سر، آ جاتے ہیں. افراسیاب خٹک صاحب نے مثال دی، بہت سارے لوگ مثالیں دیتے ہیں مہاجر ٹو مجاہد کی، جو کتاب یہ آپ نے لکھی. اسے ریسرچ پیپر بھی کہیں، اسے کتاب بھی کہیں. بالکل. پس منظر کیا ہے، کیا سوچ کے آپ نے یہ لکھی؟ اصل میں اس کے یعنی جو محرکات تھے اس کے پیچھے کتاب لکھنے کے، وہ چند ایک، باقی تو بہت سارے تھے.
ایک تو میں ایریا اسٹڈی سینٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، یعنی اس ایریا کا، افغانستان کا، سینٹرل ایشیا کا. یہاں سے میں نے ایم فل کیا، یہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کر لی، ایم اے پولیٹیکل سائنس. تو اس کے علاوہ یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہوا، یہ ساری چیزیں میرے سامنے تھیں. پھر مجھے سروس ملی اس میں افغان ریفیوجیز کمشنریٹ میں، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ انفارمیشن اینڈ ریسرچ آفیسر. یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ تقریباً 1980s میں. اچھا. ایم فل کر کے نا، ایم فل کے بعد میں وہاں پہ گیا. تو اور یہ وہ دور تھا جب افغانستان سے یہ مہاجرین آ رہے تھے. تو یہ دور وہی تھا، لیکن انیشل دور تھا. یہ تو پہلا ہو گیا. اس کے بعد مجھے ایک اور موقع ملا، وہ یہ کہ میں پھر لیکچرر بنا. اور لیکچرر میں کہاں پہ تھا؟ پاراچینار میں، یعنی کرم ایجنسی میں. اچھا. تو کرم ایجنسی میں یعنی کافی لوگ ہمارے ساتھ رات کو ٹھہرتے تھے ہاسٹل میں، بیچلر ہاسٹل میں آتے تھے. میں خود بھی شادی شدہ نہیں تھا، تو میرے ساتھ اور بھی دوست تھے. تو ان کے گاؤں کے لوگ، ادھر ادھر کے لوگ، یعنی آرمی والے بھی، یعنی وردی میں نہیں، داڑھی رکھ کے، ٹوپی پہن کے، اس قسم کے لوگ وہاں پہ آتے تھے. اور پھر وہ مجاہدین کے ساتھ آگے چلے جاتے تھے. اس طرح جب چھٹیاں ہوتی تھیں، اور اس کتاب میں نے ایک آدھ تصویریں دی بھی ہیں، تو میں خود بھی چونکہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ بھی تھا اسی وقت، تو میں کیا کرتا تھا، تو ان افغان ریفیوجیز کے جو مطلب جنہوں نے بندوقیں اٹھائی تھیں، مجاہدین کا بھی شروع ہی وہ تھا ریزسٹنس موومنٹ کا، تو ان کے ساتھ میں ادھر ادھر جایا کرتا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے لڑائی میں حصہ لیا ہے، لیکن بہرحال پہاڑوں میں جانا، اکراس دا ڈیویژن لائن جانا، تصویریں کھنچوانا، اس قسم کی ساری چیزیں ہم نے معلومات کے پیچھے نہیں، معلومات کے پیچھے. بلکہ ایک اور دلچسپ بات جو میں بتا دوں، وہاں پہ ایک دفعہ میرے ایک دوست آئے، اس نے کہا مجھے ذرا علاقہ دکھا دیں. تو ہم چلے گئے ادھر بالکل ہی بارڈر کے قریب ہی ایک جگہ پہ. تو ہوا یوں کہ وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا، پھر واپس آ گئے. لیکن وہاں پہ وہ ہٹس ٹائپ کے بنے ہوئے تھے، اس کے لکڑی کے، بالکل ہی پراچینار کے آخر میں، جہاں سے پھر اس کے بعد ہی وہ افغانستان کا علاقہ پھر شروع ہو جاتا تھا. تو ہوا یوں وہاں پہ کہ شام کو ہمیں پتہ چلا کہ روسی طیارے آئے ہیں اور انہیں اس جگہ کو تباہ کیا ہے. تو یہ ایک دفعہ تباہ نہیں ہو، مطلب یہ بمباری کر جاتے تھے، پھر مہینے ڈیڑھ کے بعد پھر سے لوگ ان کو بتسا لیتے تھے، کیونکہ وہاں پہ چائے بھی ملتی تھی، کھانا بھی ملتا تھا، لوگ ریسٹ بھی کرتے تھے، پانی وغیرہ پی کے پھر آگے وہاں سے سفر شروع کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے میڈم بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں، اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں یہ واقعہ کیوں ہوا، یہ مہاجرین کیوں آئے، میرے خیال یہ ہے کہ اس سے ہم شروع کر لیں تو یہ بہتر رہے گا. بالکل. میں آپ کی کتاب کی طرف آتی ہوں جی. اور یہ چونکہ اس کو پڑھنے میں مجھے جتنا آپ کہیں نا مزہ آیا ہے نا، اس سے بہت سارے سوال بھی اٹھے ہیں. میں اس کو پڑھ کے اور بھی پریشانی اس لیے بھی ہو گئی کہ پہلے ہی مجھے اپنے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، اوپر سے میں نے اپنے لیے کچھ اور سوال بھی اکٹھے کر لیے. یہاں سے میں اگر شروع کر لوں کہ یہ جو مدرسے بنائے گئے، جی، مساجد بنائی گئی، جی، مکتب بنائے گئے، جی، اور ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا. جی. اس کے بعد ایک چیز آپ نے ایک جملہ لکھا ہے، دا پاکستان آئیڈیالوجی واز ری انٹرپریٹڈ بائی ایکسپلیننگ دا نیو رول آف پاکستان آرمی. جی، یہ میرے خیال میں یہ بڑا بنیادی سوال ہے. لیکن اس سوال سے پہلے میرا یہ خیال ہے کہ میں ذرا کولڈ وار کی جو یہاں پہ سچویشن تھی، تھوڑا اچھا تو پھر اس کی میں مطلب آپ کا یہ کہ بالکل چلو ٹھیک ہے. تو یہ ہوا کہ یعنی مطلب جب چھوٹے بچے تھے، کوئی بھی چھوٹا بچہ یا پاکستان اسٹڈی یا جو بھی پاکستان کا سلسلہ ہے، تاریخ ہے، مطلب پاکستان، مطالعہ پاکستان وغیرہ، معاشرت علوم وغیرہ میں پہلا سوال یعنی پیپر میں یہی آتا ہے کہ ایکسپلین پاکستان آئیڈیالوجی. تو پاکستان آئیڈیالوجی کو انہوں نے یعنی ضیاء صاحب نے اس طریقے سے، ان کے دوستوں نے، ضیاء صاحب نے اس طریقے سے ری انٹرپریٹ کیا کہ آرمڈ فورسز جو ہیں پاکستان کی، اس کی ذمہ داری صرف جغرافیائی سرحدات کی نہیں ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری
کس کی سرحدات کی نظریاتی نظریاتی سرحدات کی پروٹیکشن کرنی بھی ہے. تو ذرا اس کو اگر ہم لے لیں کہ جغرافیائی سے نکال دیں اور نظریاتی پہ آ جائیں تو پھر آپ مطلب یہاں سے وہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. تو یہ سلسلہ یعنی انہوں نے فرض سمجھ لیا کہ اگر کسی پہ ظلم ہو کسی پہ، یا انہوں نے اپنا حق سمجھ لیا کہ جی ہم سعودی میں بھی جا سکتے ہیں اگر ان کو مسئلہ ہو، ایران میں بھی جا سکتے ہیں اگر ان کو مسئلہ ہو، کسی اور ملک میں مسئلہ ہو تو ہم جا سکتے ہیں. یہ اس طرح انہوں نے اس طریقے سے انٹرپریٹ کر لیا. جی میں نے یہ سوال کیوں کیا کہ اب مجھے ایسے لگا اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کہ آپ نے ایک بیس بنائی ہے. جی آپ جب کسی پرائی آگ میں کود رہے ہیں یا کودنا چاہتے ہیں بالکل تو پھر آپ کوئی بیس بناتے ہیں. آپ نے خود کتاب میں ذکر کیا ہے کہ پالیسی کے 2 حصے تھے، ایک فارمل اور ایک انفارمل. بالکل. اب ہمیں بتائیے کہ پالیسی کیا تھی. جی پالیسی اصل میں یہ تھی کہ اس کے میرے حساب سے یعنی پالیسی تو گرینڈ پالیسی تھی. پھر اس پالیسی کے نتیجے میں انہوں نے ایک جال بنا، میرے حساب سے جال جو کہ میرے حساب سے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پیٹرول ڈالر سے اس کی بنائی کی گئی تھی. پیٹرول ڈالر سے اس کی بنائی کی گئی تھی. اور وہ بننے والے یا کیا کہتے ہیں اردو میں، یعنی اس کے میکرز جو تھے وہ CIA، ISI، ایجپٹ، سعودی عربیہ، ساری مسلم ورلڈ اور ٹرکی اور مطلب جتنے بھی ممالک ہیں یہ سارے اس میں شامل تھے. لیکن اس میں بڑا رول جو تھا وہ ISI کا تھا اور اس کے اوپر CIA کا تھا. CIA کا مطلب کیا تھا؟ CIA ویتنام کا بدلہ بھی لینا چاہ رہے تھے. ویتنام کا بدلہ کس سے؟ سوویت یونین سے. ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف یعنی پرو سوویت کابل گورنمنٹ کو یعنی شکست دی جائے. ان کا مطلب یہ بھی تھا کہ سوویت یونین کو یہاں سے نکالا جائے اور اس کو یعنی اس سے وہ بدلہ بھی لیا جائے جو کہ امریکہ کو جس طریقے سے انہوں نے پنسایا تھا اس میں ویتنام میں. یعنی ایک بدلہ وہ والا اور دوسرا یہ. اور ایک اور امپورٹنٹ جو بات ہے، ایک اور جو امریکہ کے ذہن میں تھی، وہ پرشین گلف اور سنٹرل ایشین ریسورسز، پرشین گلف کا تیل اور ساتھ ساتھ میں انڈین اوشن، اس کی نظریں اسی پہ تھی. کیوں؟ افغان ریولوشن پلس سوویت انٹرونشن ان افغانستان اور ایران میں انقلاب، جس کو ہم عموماً بھول جاتے ہیں، یہ ایک ساتھ ہو گئے. یعنی سوویت انٹرونشن اور یہ جو ایرانین ریولوشن ہے یہ ایک ساتھ میں آئے. لیکن اس سے پہلے یعنی جو سوشلسٹ انقلاب جس کو ہم سور انقلاب کہتے ہیں، اپریل ریولوشن کہتے ہیں، وہ پہلے آیا. تو اس میں ذرا آپ میڈم ایک چیز پہ نظر رکھیں کہ جو انقلاب تھا سور انقلاب وہ اینٹی امریکن تھا اور پرو سوویٹ تھا. ٹھیک ہے، وہ یا خود کہتے تھے یا نہیں لیکن تھا. پھر ایرانین ریولوشن اسلامک وہ اینٹی امریکن تھا، مرگ بر امریکہ نا، لیکن وہ پرو نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود وہ جو تکون تھی، جو سوویت یونین والی تکون تھی، وہ مضبوط ہو گئی. یعنی سوویت یونین بڑا والا اوپر سوویت یونین بیٹھا ہوا تھا، نیچے اس کے جونیئر پارٹنر میں سے ایک کابل تھا اور دوسرا نیو دہلی. تو یہ تو مضبوط ہوا. یعنی سوویت خود انٹروین کر گئے اور آئے بیٹھ گئے کابل میں. جبکہ امریکہ کے اس علاقے سے یعنی پاؤں اکڑ گئے. ایران کا شہنشاہ ایران جو تھا وہ یعنی ان کو پولیس مین کہا کرتے تھے US کا. یعنی سارے جو پاکستان کی اور افغانستان کی آپس میں یعنی تلخیاں تھی یا بارڈر بند ہو جاتے تو یہ بیچ میں کود کے ان کی صفائی کرتے تھے. یا اگر ان کو ضرورت پڑتی تھی تو کسی بھی کام کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. بلکہ میرے حساب سے ساواک نے جو سیکریٹ انٹیلیجنس ایجنسی تھی ایران کی، انہوں نے پہلے خبردار کیا تھا اس سے امریکن کو کہ جی افغانستان میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ باتیں انہوں نے ان کو پہلے سے بتائی تھی. تو یہ میں نے امریکہ کے خطرات بھی بتا دیے اور ساتھ میں اس کے بھی. لیکن جب آپ نے یہ سوال کیا کہ مطلب ظاہری اور باطنی، تو ظاہری الفاظ جو تھے وہ بڑے میٹھے بول تھے،
بڑے مطلب اسی میٹھے بول اس قسم کے جس طرح کے شہد والے بول ہوں، ہیومینیٹیرینزم، گڈ نیبرلی ریلیشنز، اسلامی برادری، اخوت ہے اسلامی ہماری، بارڈر مشترک ہے، تاریخ مشترک ہے، لسانی روابط ہیں، کلچرلی ایک ہیں، سنٹرل ایشیا سے آئے ہیں، ہمارے بادشاہ وہاں سے آئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں جب ابھی پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب بھی ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے ہوئے تھے، یا اس طرح کے لوگ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ساتھ دیا امریکہ کا اس وقت اور روس کے حوالے سے، تو وہ انفیکٹ ہم نے خود کے لیے دیا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ایسے وہ ہمیں تنزین کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے کہ آج ہماری گلیوں میں رشینز کیا کرتے پھرتے. تو وہ جو ایک ہمیں ایک ڈر دلوایا گیا، کیا وہ واقعی تھا ایسا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈر تھا بھی اور نہیں بھی. اچھا، تھا کیسے اور نہیں کیسے؟ یعنی تھا اس حساب سے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے بقول ان کی مشترکہ جو بارڈر ہے، جس کو میں خود یعنی تسلیم نہیں کرتا، ٹو بی فرینک. کیوں؟ میں بہرحال ان کے اپنے وجوہات ہیں، وہ کسی اور پروگرام میں پھر بتا دیں گے، لیکن بہرحال میں سو کالڈ کہہ دوں گا نا، سو کالڈ جیسے کہتے ہیں کہ نیشنلسٹ اس بارڈر کو قبول نہیں کرتے. بہرحال یہ 2250 کلومیٹر ہے. وہ میں آؤں گی، آپ نے ادھر ایک جملہ بھی لکھا ہے، اس میں اس کو دیکھ لیں. 2250 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ حکومتی کابل گورنمنٹ وہ چاہ رہی تھی کہ ٹرائبل علاقوں میں ہم خلق اور پرچم کو فروغ دیں، یا یا خلق ڈیموکریٹک گوند، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، خلق پرچم تو فیکشن تھے نا، یعنی وہ فروغ دینا چاہ رہے تھے. پھر ان کے کانٹیکٹس تھے، نام تو میں نہیں لوں گا کسی کا، لیکن ان کے کانٹیکٹس تھے یہاں پہ مزدور کسان پارٹی کے ساتھ بھی اور لیفٹسٹ ایلیمنٹس کے ساتھ بھی، اور یہ اپنے اس چیز کو افغانستان کے اندر چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ ہماری طرف پینیٹریٹ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا، یہ تو نمبر ایک. اب دوسرے اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اب ایران کی طرف بھی ذرا آئیں، ایران کی طرف آ جائیں. ایران میں 20ویں صدی میں مولوی اور علماء صاحبان گدی پہ بیٹھ گئے، پاور میں آ گئے، پالیٹکس میں آ گئے. اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں 1757 کی لڑائی سے لے کر مجھے آپ مولویوں کا رول بتا دیں پاکستان کی، انڈیا کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں اس سے پہلے، یعنی وہ پاور پالیٹکس میں اگر آئے ہوں، انہوں نے ان کو یعنی شہ دلا دی. ایک تو شیعہ فیکشن کی میں بات نہیں کر رہا، میں سنیوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ سنی مولی حکومت کر سکتا ہے، شیعہ مولی حکومت کر سکتا ہے ایران میں، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ افغانستان کی جو اسلامی موومنٹ تھی ان پہ بھی اثر پڑا، ان کو شہ ملی، اور وہ خود بھی پینیٹریٹ کر گئے. اور فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ میں ایران کے پہلے سفیر یہاں پہ ابو شریف صاحب، اس کے ساتھ میری ملاقات بڑا چنار میں ہوئی ہے. اچھا. جو کہ پاسداران انقلاب کے پہلے والے وہ بھی رہے ہیں، اور بعد میں یہ حکمت یار کے ساتھ ملے. یہ کسی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. اس نے مجھے کہا کہ جی فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، تو چائے ان کے ساتھ پی لیں گے. میں نے کہا میں نے تو چائے نہیں پی، مطلب بیچلر ہاسٹل میں تھا. تو جب گیا وہاں پہ تو میں نے اس سے کہا کہ جی انگریزی میں میں نے کہا کہ کس زبان میں بات کرتے ہیں. میں نے کہا کہ تھوڑی بہت مجھے فارسی آتی ہے، اتنی نہیں آتی. تو نے کہا نہیں جی پشتو میں بات کریں گے. اچھا. اور حلیہ کیسا تھا؟ ٹربن باندھے ہوئے، اور بائی جو گاڑی کڑی تھی اس پہ بنو کا نمبر لگا ہوا تھا. اور اس زمانے میں، ابھی تو ایجنسیاں ختم ہو گئیں، لیکن اگر آپ ایجنسی میں گئی ہوں تو پہلے والا بورڈ جو آپ کو پڑھنا پڑتا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ فارنرز آر ناٹ الاؤڈ. جی جی. اور یہ قمیص شلوار پہن کے پٹکا باندھ کے آئے تھے. اس سے میری ملاقات ہو گئی، اس سے میری ڈسکشن ہو گئی. میں نے اس سے کہا کہ 3 طرف سے کرم ایجنسی کو افغانستان نے گھیرے ہوئے ہے، یعنی 3 طرف افغانستان کی باؤنڈری ہے، اور یہاں پہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ مرگ بر امریکہ اور مرگ بر روسیہ.
اگر ایران کا انقلاب نہ آتا تو کیا لکھا ہوتا. تو مجھے پھر بعد میں کسی نے کہا کہ ہم اسلام آباد تک جا رہے تھے اور یہ وہی بات دہرا رہا تھا کہ اس لیکچرر نے تو مجھے بڑے پتے کی بات بتائی کہ اگر یہ ایران کا انقلاب نہ آتا تو پھر کیا ہوتا. پھر تو سوویت فورسز یا آتی نہ یا نہ آتی، لیکن بہرحال پراچینار میں تو کم از کم ہوتی. اچھا، تو وہ خدشہ جو ہے وہ ان کا کچھ حد تک آپ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. جی، یہ ایک ہیڈنگ ہے، کابل مسٹ برن. جی، کس نے کہا تھا یہ؟ یہ اختر عبد الرحمان صاحب، جو کہ ضیاء صاحب. بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ یہ اختر عبد الرحمان صاحب جو تھے یہ ISI کی چیف تھے اور کتنے سال، 11 سال. یہ 90 ڈیز کے لیے آئے تھے سارا جنتا، یعنی ضیاء پلس یہ سارے 90 دن کے وعدے پہ آئے تھے اور 11 سال گزار گئے. یعنی 2 پرائم منسٹر والا 5 سال اور ایک اوپر سے. اگر جہاز کریش نہ ہو جاتا تو شاید اور بھی گزارتے. تو اس کا 2 پرائم منسٹروں والا جو آپ نے کہا نا، ہمارے یہاں پرائم منسٹر نے کبھی 5 سال نہیں گزارتے نا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 11 سال گزارے. اب کابل مسٹ برن، ایک یہ اس کا بڑا، یعنی اس کے زبان پہ یہ الفاظ، اس کے علاوہ اس کے اور الفاظ ہیں. وہ یہ کہ ضیاء نے اس سے کہا، جو ایک سیل بنا ہوا تھا افغان سیل، اس میں ٹاپ پہ ضیاء تھے، پھر ساتھ میں یہ تھے، پھر سینٹ کا چیئرمین غلام اسحاق تھا، پھر کور کمانڈرز تھے. کلب، وہ جو کلب تھا وہ یہ کلب والا تھا. یہ کلب یہ والا تھا، یعنی یہ سارے فیصلے کرتے تھے اور یہ آپس میں یعنی مشورہ کر کے پھر جس چیز کو چھپانا چاہتے تھے وہ مطلب وہ چھپا لیتے تھے اور جس کو پبلک کرنا چاہتے تھے وہ پبلک ہو جاتی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس بندے کی ماں پہ ضیاء کو بھی مجبور کر رہے تھے اور باقی لوگوں کو بھی کہ ہمیں پولیٹیکل آپشن کی بجائے، آغا شاہی کو بھی کنونس کرنا چاہ رہے تھے کہ پولیٹیکل آپشن کے بجائے ہمیں ملیٹریلی آپشن پہ سوچنا چاہیے، اس کا ملٹری حل ہونا چاہیے. یہ انہوں نے کنونس کیا تھا. اچھا، ہاں. آپ نے ادھر پھر لکھا ہے، اسی چیز کو میں آگے بڑھاتی ہوں جی، کہ سیکرٹ پالیسی ود دا فالوئنگ آبجیکٹیوز. وہ ظاہر ہے ایک پورا پیراگراف ہے اوپر، جس میں 3 پہلے میں دیکھنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ رشیا کو افغانستان سے نکالا جائے، ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے کہا، لکھا ہوا ہے ٹو ٹاپل دا پرو سوویت کابل گورنمنٹ، بالکل ٹھیک ہے. اور تیسری آپ نے بڑی عجیب سی بات لکھی ہے، ٹو سپریس اینڈ ڈسکریج پشتون نیشنلزم. بالکل، یہ ایک بہت بڑے وہ ہیں، مطلب رائٹر ہیں، ہسٹورین تھے. انہوں نے ضیاء سے انٹرویو کر رکھی تھی اور اس کی جو انٹرویو تھی ضیاء کی، اس نے خود بھی کنفیس کیا تھا ضیاء نے کہ جی میں افغانستان سے بدلہ لوں گا. کس کا؟ پختونستان کا بدلہ لوں گا. اور جس طریقے سے انہوں نے پہلے دن سے ہمیں تنگ کیا ہوا تھا اس کا بدلہ بھی میں لوں گا. اچھا. تو جب ہم افغان نیشنلزم کی پختونستان سوچ کی آپ بات کر رہے ہیں، سوچ کی بات جو دونوں طرف تھی، دونوں طرف تھی، جو آپ کی بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہی والی بات. تو وہی والی بات، یعنی پشتون نیشنلزم یا افغان نیشنلزم کو سپریس کرانا، اس کے لیے کوئی جگہ ان کے ذہن میں نہیں تھی. جو لوگ، جو پارٹیاں وہاں سے آئی یا جو لوگ اس ذہن کے ساتھ آئے، ان کے لیے کوئی جگہ پاکستان میں رہنے کے لیے انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی. اور جو یہاں کے لیڈر صاحبان تھے ان کو بھی مختلف طریقوں سے یعنی بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی، ان کو ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اسی سے ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نئے طریقے سے، یعنی جب سوویت یونین خود پہنچا ہوا ہے اور وہ یعنی پشتونستان کی مطلب وہ رہے ہیں، سپورٹرز رہے ہیں، یا کابل رجیم سپورٹرز رہی ہے، گو کہ وہ اتنا نہیں بول رہے تھے اس ٹاپک پہ، لیکن پھر بھی یہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس چیز کو آگے کریں، بڑھایا جائے. تو پھر آپ یہ کہتے ہو، اب آ جاتے ہیں اس مدعے کی طرف جس کی بنیاد پر آپ نے یہ کتاب لکھی کہ مہاجر ٹو مجاہد. اب کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سلسلہ یہ تھا کہ یہ بڑے سمپل سے لوگ آ گئے، بیچارے تھے. مطلب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جب لوگ ہجرت کرتے ہیں، تو ایک پش فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک پل فیکٹر ہوتے ہیں.
اچھا وہ پش فیکٹر وہاں کے جو میں نے بتا دیے جی کہ وہاں پہ انہوں نے کہ جی فیوڈلز کو پکڑا جائے، افغانستان میں کیا ہوگا اور فیوڈل کدھر سے ہوگا، یا بڑے خان کو پکڑتے ہیں، یا فلانی چیز پہ پابندی لگاتے ہیں، یا مطلب ان سے غلطیاں سرزد ہو گئیں، پھر ڈس یونٹی بھی تھی، یعنی خلق کا پرچم، یہ انقلاب تو آ گیا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی والوں نے، لیکن بعد میں یہ دوبارہ سے 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور ان میں آپس کی چکلش کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے استاد محترم نور محمد ترکی کو حافظ الامین نے قتل کیا، پھر وہ 3 مہینے رہے، اور اس کے ساتھ ہی سوویٹ فورسز آئے اور ان کو پھر انہوں نے مطلب مار دیا، پھر ببر کارمل آ گئے۔ تو یہ تو اندرونی ایک قسم کے حالات ہو گئے نا۔ دوسری یعنی ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا تو وہ قسم کی ان کی سٹوریاں مشہور ہو گئیں، تو لوگ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ پہلے توڑے آ رہے تھے، لیکن جب سوویٹ فورسز آ گئیں وہاں پہ تب سے پھر زیادہ آنے شروع تو یہ تو ہو گیا پل، ہاں یہ پش ہو گیا۔ اب پل جب آپ یہاں پہ ڈالر لائیں گے، پیٹرو ڈالر لائیں گے، جب کوئی دیکھے گا اوپر سے کہ میرا جو گاؤں والا ہے یا میرے جو ٹرائب والا ہے وہ وہاں پہ کمانڈان بن گیا، کمانڈر بن گیا، لیڈر بن گیا، اور ان کا بنگلہ ہے، ان کی گاڑی ہے، ان کے پیچھے لوگ پھرتے ہیں کلاشنکوف لیے ہوئے، تو نیچرلی پھر سیالی جو ہم پشتو میں کہتے ہیں، ہم پلہ، سیالی یعنی کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم پلہ ہونے کے لیے کوشش کرنا، تو یہ سلسلہ یہ بھی چلا جس کو ہم ایسے فیشن کہہ دو نا، کہ کلاشنکوف کا، اور یہ ایک فیشن ہو گیا کہ آپ خود کو مہاجر کہہ دیں یا خود کو مجاہد کہہ دیں، یعنی افغان والا لفظ بڑا محدود ہو گیا، لوگ سابقہ لاحقہ کے طور پہ لگاتے تھے ہر چیز کے ساتھ، اور یہاں پہ لوگ اتنے یعنی جوش میں آ گئے نا کہ افغانستان مسلم لیگ کی بنیاد بھی پڑ گئی، یعنی مسلم لیگ کی بنیاد پڑ گئی، پھر پگاڑا کی تصویریں لگا لیں۔ یہ بڑا گروپ نہیں تھا، لیکن یہ پہلے جب لوگ آئے نا تو تقریباً 60-70 کے قریب پارٹیاں تھیں، مختلف چھوٹی بڑی، مختلف علاقے، یعنی کنڑ کے علاقے کے اپنی گروپ، اور ہمارے اس کا ننگرہار کا اپنا، اور اس قسم کے، لیکن پھر پاکستانی کی حکومت نے ان کو سکویز کرا کے 7 پارٹیاں، وہ آپ نے 7 پشاور 7 اس کو کہتے ہیں، 7، تو یہ پشاور 7 کو انہوں نے محدود کر دیا، اور ان کو آرڈر دے دیا کہ اس کے بعد نہ آپ کو جھنڈا مانیں گے، اس کے بعد نہ آپ کا آفس مانیں گے، اب جو پشاور 7 تھے ان کو میں راشن کارڈ پارٹیاں کہوں گا۔ وہ کیوں راشن کارڈ پارٹیاں؟ اس وجہ سے کہ میں خود افغان ریفیوجز میں تھا، تو یہ جو تھا میں نے بتا دیا پہلے کہ ایک افغان سیل تھا اوپر، پھر افغان ریفیوجیز کمیشنریٹ تھا، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ لوگوں کو لاجسٹک فراہم کرنا، یعنی ٹینٹ فراہم کرنا، ان کو سیٹل کرانا، ان کو دفتر فراہم کرنا، ان کو کھانا دینا، ان کو مطلب کھانا فراہم کرنا، پانی دینا، یہ کرانا وہ کرانا، سارے دنیا کی وہ کھل گئے، خزانے کھل گئے نا، پیٹرو ڈالرز بھی آ رہے تھے، اور وہ ہر قسم کے پیسے بھی آ رہے تھے، پھر اس کے اپنا ایجوکیشن سسٹم، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کارڈ بنائیں گے، راشن کارڈ، تو راشن کارڈ کیسے بنائیں گے؟ راشن کارڈ کے لیے ایک پروفارما پہلے بھرنا پڑتا تھا، اور اسی وقت تک آپ کی راشن کارڈ منظور نہیں ہوتی تھی جب تک آپ کمانڈر صاحب سے وہ نہ کرتے، دستخط نہ لیتے۔ لیکن کمانڈر کون ہوتا تھا؟ وہ کسی حزب کا، کسی پارٹی کا وہ کمانڈر ہوتا تھا نا، تو مطلب یہ کہ لوگ بھی پھر دیکھتے ہیں نا کہ کس طرف میگنیٹ باری ہے، کون سا میگنیٹ مطلب بڑا والا ہے، کس طرف لوگ زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، تو ایک متیار کی طرف لوگوں کا جھکاؤ زیادہ تھا۔ حزب اسلامی وہ جو اس کی یہ ہمارے پروفیسر برہان الدین ربانی کی طرف، اس کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا، تو اس کی طرف جب جھکاؤ زیادہ تھا تو یہ کارڈ جو تھے نا اس کے اسٹیمپ سے یعنی وہ آ کے پھر وہ بندہ اس کا وہ ممبر بن جاتا نا۔ تو یہ راشن کارڈ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ آپ 5-7 پشاور 7 میں سے کسی سے بھی، ہاں کس کے ساتھ یعنی آپ ملے ہوئے ہیں، اور پھر اس پہ کیا حصہ ہیں، اور اس میں پھر کرپشن کا اس طرح کہ اگر آپ کسی کو پیسے دیں گے نا تو پھر وہ کہتے کہ پھر ہم 10 لکھتے ہیں آپ کے گھر والے، ادروائز پھر 5 لکھیں گے اگر آپ نے پیسے نہیں دیے۔ اچھا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، ٹھیک ہے نا۔
پھر سامان بھی لوگ چوری کرتے رہے. تو کیوں ان کا کوئی آڈٹ وائٹ بھی سارا کچھ تھا. ولیج ایڈمنسٹریٹر تھے, ایریا ایڈمنسٹریٹر, پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر, فلانا ایڈمنسٹریٹر, اور یہ کمشنر اور یہ کمشنر اور فلانا کمشنر, پھر ایجوکیشن کا سسٹم, پھر پروپیگنڈا سیل, یہ سارے یعنی جو انسٹیٹیوشنس تھے جو جال ڈیموکریسی کے اندر چل رہے تھے, یہ سارے کلب کے اندر چل رہے تھے. یہ اصل میں تو کلب تھا نا, اوپر ٹاپ پہ کلب. آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کلب, بالکل صفحہ نمبر 11 پر, جی دی کلب. بالکل, دی کلب کے اندر سارا کچھ ہو رہا تھا. سارا کچھ تو کلب والوں نے مطلب فیصلہ کر دیا نا. اس کے بعد پھر یہ افغان ریفیوجیز کمشنریٹ کی مرضی تھی. پھر بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا ڈائریکٹ کلب کے ساتھ تعلق تھا. اچھا, ایسے بھی لوگ تھے. ایسے بھی لوگ تھے. پھر ایسے بھی لوگ تھے کہ ان کا کمشنریٹ کے ساتھ مثال کے طور پہ رابطہ تھا ڈائریکٹ, یعنی کمشنر کے ساتھ رابطہ تھا. یہ کون لوگ تھے؟ یہی پشاور 7 میں بعض اسی وقت یعنی جو بندہ بیٹا ہوا تھا, نام میرے خیال میں اچھی بات نہیں, مناسب نہیں ہے, وہ وفات پا چکے ہیں, اس وجہ سے میں نہیں لینا چاہتا. وہ وہ بڑے ہانسٹ بندے تھے. اس کے جرابیں مجھے یاد ہے, ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے, اس کے پیچھے جرابیں اس کی پٹی ہوئی تھیں. افغان کمشنر کی جرابیں پٹی ہوئی تھیں, جبکہ اس کے باوجود ہی واز انکلائنڈ ٹوورڈس حکمت یار. جرابیں پٹی ہوئی تھیں. اور ایک دن میرے سامنے اس نے درخواست لکھ کے دے دی ایک اے سی کو کہ جی میرے گھر میں مہمان آتے ہیں, ان کے لیے شربت بنانی پڑتی ہے, تو وہ راشن کارڈ جو ہے نا, وہ راشن کارڈ میرے یعنی ہمارے پاس ڈپو پڑے ہوئے تھے اس کے چینی والے اور گندم والے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, لیکن اس نے 5 کلو زیادہ چینی مجھے ذرا دی جائے تاکہ میں گھر کا خرچہ میرا یہ ہو رہا ہے. تو اس نے 5 کلو زیادہ منگوا لے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکلی ہی واز انکلائنڈ ٹوورڈ حکمت یار. پولیٹیکلی اور آئیڈیالوجیکلی, لیکن پولیٹیکلی بھی کا آپ کہہ سکتے ہیں نا. مطلب یہ جماعت اسلامی کا بندہ تھا نا, وین ہی واز اے ایکٹیوسٹ. اس کے والد بھی شاید مولوی تھے, ہاں, لیکن نام چھوڑیں اس کے. اچھا, کافی عرصہ. لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوں تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ اس سارے پروسیس کو بھی فالو کرتے ہیں, چاہے آپ کتنے ایماندار کیوں نہ ہو. پھر جرابیں پھٹی ہو یا جوتا پھٹا ہو, تو اصل تو پرابلم وہاں ہوا نا کہ جہاں ہم نے آئیڈیالوجی کو آگے کیا ہوا ہے, تھوپا. بالکل آپ ایسا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ تو اس سارے پروسیس بالکل یعنی توپے والی بات آپ نے صحیح کر دی. اب کس طریقے سے تھوپا, اب آپ کا سوال ہو یا پھر میں جواب دے رہا ہوں. کس طریقے سے تھوپا, اس پہ میں آ جاتی ہوں. ہم نے جب سے یہ فرنٹ لائن کا مقدمہ شروع کیا ہے تو میں نے شروع میں جیسے کہا, آرٹسٹ آئے, ادیب آئے, پولیٹیشینز آئے, عام نوجوان نسل کا ایک بڑا زبردست سا نمائندہ آیا ہمارا. تو ہر کوئی جو ہے وہ بات کر رہا ہے, ایجوکیشن کے کچھ چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے. جی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن پہ جانے سے پہلے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی اپنا کویسچنئر دیکھ کر, کہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گی. جو اس بحث مباحثے میں ایک بات یہ بھی ڈسکس ہوئی, ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو 80 کی دہائی میں افغان مہاجرین کا جو ایک آیا انفلکس کہیں ان کو, اس میں ہمارے پاس آج تک کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. تو پالیسی ہم نے بنائی نہیں یا پالیسی بنی نہیں کسی وجہ سے, یہ دو مختلف سوال ہیں. بالکل فرزانہ, میرے بھی ذہن میں یہ سوالات آتے رہے جب میں یہ کتاب لکھنا چاہ رہا تھا, یا اس سے پہلے بھی, یعنی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سینٹرل ایشین اسٹڈیز اور افغانستان نا. پاکستان اور انڈیا کی شاید مجبوری تھی, انہوں نے جنیوا کنونشن کو سائن نہیں کیا ہوا تھا. پاکستان اور انڈیا بوتھ جنیوا کنونشن فار ریفیوجیز جو ہے نا, یہ 51 والا انہوں نے سائن نہیں کیا. اچھا, یہ وجہ یہ ہے کہ 1947 سے آن ورڈ لوگ آتے رہے. ایک تو 6 ملین نان مسلم پاکستان سے ادھر گئے, وہاں سے مسلمز آ گئے, تو ایک سویلائزیشنل ویو جو مطلب آبادی کی ایکسچینج جو ہوئی, پھر یہ رکی نہیں. 70s تک یہ چلتی رہی یہ باتیں.
بہاری آ گئے، وہ آ گئے. تو اگر یہی چیز کو وہ کرتے، لیکن پھر آپ ایک اور بات بھی سوچ لیں، جب آپ انٹرنیشنل نارمز اینڈ ویلیوز اور وہ جو جنیوا کنونشن میں ہیں، اس میں تو آپ پھر پیسے دیں گے نا ان کو پھر ایک خاص اپارٹمنٹ دیں گے، پھر ان کو آپ کیش دیں گے، پھر آپ کو مہاجروں کو نا جب آپ ریکگنائز کریں گے اس طریقے سے. اب ہم نے ان کو دو طریقے سے وہ کر دیا، ایک طرف یہ آزاد تھے، ایک طرف سے ہم نے ان کو غلام کر دیا، غلام رکھا. یعنی جس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، جال میں پنسا دیا نا، جس طرح کے بٹیروں کے جال میں بٹیرے پنس جاتے ہیں نا، بڑے جال میں ان کو پنسا دیا. لوگوں کو آزاد نظر آ رہے تھے، لیکن یہ اصل میں آزاد نہیں تھے. ان کے ساری چیزوں کا ان کو پتہ تھا، ساری چیزوں کو یہ ٹیپ کرتے جاتے تھے. یعنی اگر مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کا اتحاد بن رہا ہے، تو اس اتحاد میں بھی میری طرف سے بھی، یعنی اگر میں وہ یعنی ہیڈ ہوں اور اس دوسری طرف آپ ہیڈ ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں وہ سیل والے لوگ ہوں گے، افغان سیل والے لوگ، یعنی اس سے رابطے والے لوگ ہوں گے. پھر وہ ان چیزوں کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتے تھے. یعنی اتفاق انہوں نے ختم کر دیا، اتفاق کہ آپس میں اتفاق نہ ہو، افغان مہاجرین کا آپس میں نہ ہو، مجاہدین کا آپس میں اتفاق نہ ہو، ہماری ہی کنٹرول میں رہیں، لاجسٹک سے لے کر پیسوں تک اور پیسوں سے لے کر ویپنز تک ان میں ہوں، تقسیم ہم کریں. بعد میں جب یعنی یہ چیزیں کمانڈرز تک پہنچتی، تب مطلب ان کو جب یعنی ان پشاور 7 کو جب ملتے تھے نا، اس کے بعد ان کی مرضی ہوتی تھی. لیکن اس مرضی کے بعد بھی بیچ میں جو ٹرائبل ایریا پوری نہیں، ٹرائبل ایریا تھا نا آپ کا، اس میں ملک ہے، خان تھے، پرانے ٹریڈیشنل، وہ تو زیرو ہو گئے نا. اس کے جگہ تو کمانڈر نے لے لی. تو اب کماندان صاحب جو تھے نا، وہ بڑے بن گئے. اور مجھے خود بھی میں کنفیس کرتا ہوں آج آپ کے سامنے ہی، اور اس میں بھی شاید میں نے لکھا ہے کہ میری جو تنخواہ تھی مجھ سے زیادہ کمانڈر کی تنخواہ تھی، یعنی بینگ اے لیکچرر پر چنار کے. اور ہم سوچے تھے کہ کیوں نہ کمانڈر کیوں نہ بن جائیں. ایسے آپ نے سوچا؟ یعنی میری طرح اور لوگوں نے نا، میں نے اپنا نام اس وجہ سے لیے کہ مطلب اس وقت لوگ یہ سوچتے تھے کہ جی کمانڈر کیوں نہ بنوں، سرکاری نوکری کی بجائے، ہاں کہ کمانڈر بن جاؤں. اور یہ یعنی ہانر کا بھی طریقہ تھا، معتبری کا بھی طریقہ تھا، پاور کی بھی طریقہ تھا، یہ سارا سلسلہ نا. اور یہ امداد جو اجڑی کیمپ سے شروع ہو کے آہستہ آہستہ پشاور اور کوئٹے میں چلی جاتی تھی نا، پھر اس سے آگے جاتی تھی نا، پھر اس ترتیب سے کہ ٹاپ پہ کون ہے، نیچے کون ہے، سب سے زیادہ حصہ حکمت یار کو ملتا تھا، پھر ربانی کو، پھر اس کے نیچے آئے نیچے آئے نیچے آئے نیچے، تھوڑا سا حصہ مجددی کو پھر ملتا تھا آخر میں. یعنی ٹاپ پہ وہ یعنی ملتا تھا لیکن کم. پھر آخر میں آ کے مجددی کو بڑا حصہ مل گیا. ہاں وہ بات میرے خیال میں کمزور چاہیے تھا ہمیں، اس لیے شاید یہ میرا خیال ہے، میں پوچھوں گی آپ سے. اچھا، تو اب یہ میں ایک جگہ کہیں دیکھ رہی تھی کہ مہاجرین کی حیثیت سے 1951 کا کنونشن نہیں، 1967 پروٹوکول کا فریق نہیں، پاکستان کی بات کر رہی ہوں. اچھا، اور خود پناہ گزینوں کے تحفظ کے لیے کوئی قومی قانون سازی نہیں. بالکل یہ، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو فارن ایکٹ پلس سیفران وغیرہ، یہ جو بعض محکمے ہمارے نا، پھر ٹرائبل ریجنز والی چیزیں، ان سب کو ملا کے نا ایک اپنا ہی وہ بنا دیا. اچھا، یعنی رولز ریگولیشن، یعنی پروفارما اور یہ اور اس طرح یہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر، ہیرارکی اور یہ ساری چیزیں انہوں نے خود بنا دی. اچھا، لیکن انٹرنیشنل چیزوں کو فالو نہیں، وہ تو مطلب زبانی جمع خرچ میں تو فالو کرتے رہے نا، لیکن دستخط نہیں کیے ان چیزوں پہ نا. یعنی زبانی تو میں نے بتا دیا نا کہ ہیومینیٹیرینزم نہیں تھے، تو نیچرلی پھر جب آپ سگنیٹری نہ ہوں تو پھر کیسے آپ فالو کریں گے. پھر آپ یہ گیو نہیں کر. اور لوگ میرے خیال میں ان سے ڈیمانڈ بھی اس وقت نہیں کر رہے تھے نا. کون سے لوگ؟ یعنی مطلب نہ امریکہ ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کے دوست تھے، چین ان سے نہیں پوچھ رہا تھا، دبئی کیونکہ وہ انہی کا کام کر رہے تھے، اور سعودی عربیہ اور یہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی نام آپ لیں نا، یعنی آپ حیران ہوں گی کہ جو تمبوانو موڑ پہ، یہ تمبوانو موڑ کیوں کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ تو میدان تھا نا، یعنی ایئرپورٹ ہے اس طرف، اس کے آگے میدان تھا، یہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے. میں اسٹوڈنٹ تھا، آیا اسی ریسرچ کے سلسلے میں، تو وہاں پہ 2 عرب تھے،
انہوں نے بریف کیس اس کو لے میرے سامنے اور ان سے یعنی اس وقت زیادہ بڑے والے نوٹ نہیں تھے، میرے خیال میں 500 کا نوٹ تاکہ نہیں تھا، 100 روپے کے نوٹ تھے اور یہ کاپیاں کھول کے اسی طرح پھینکتے جا رہے تھے اور لوگ اس پہ مطلب ان کو بٹور رہے تھے. یعنی کسی اور ملک میں آپ اس طرح کی تقسیم کر سکتے ہیں؟ یعنی میرے سامنے ہی ہوا ہے. اچھا، اور اس کو تمبوانو موڑ اس لیے کہتے تھے کہ یہاں پر یہ ان لوگوں ان کے وہ تھے خیمے لگے ہوئے تھے. یہ کافی یعنی اس وقت تک بعض میں جوار شوار لوگوں نے وہ کیا تھا نا، اور یہ خیمے شیمے تھے اور یہ بالکل میدان تک. کبھی کبھار جہاز وہاں سے گر کے نا سلپ ہو کے اس میں جاتا تھا، روڈ کو کراس کر کے اس طرف گر جاتا تھا. اچھا ہاں، یہ پہلے نظر آتا تھا نا ایئرپورٹ بھی ادھر سے. آپ کو یہ تو آپ کو یاد ہوگا. ہاں، تو یہ اس قسم کی بات تھی. اچھا، تو اس لیے اس کا نام جو ہے تمبوانو موڑ. جی. یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، سوال کرنے سے پھر بہت سارے ایسے سوالوں کے بھی جواب مل جاتے جو شاید ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتے. اچھا، تو اب ہم نے جو اسٹیٹس نہیں دیا یا کوئی پالیسی نہیں بنائی، اس کی بنیادی وجہ تو ہو گئی ہے. اب آ جاتے ہیں اسی ایجوکیشن سسٹم کی طرف. جی، وہ جو بھی آتا ہے، جو بھی آتا ہے ہمارے ہاں اس پوڈ کاسٹ میں، وہ ہمیں جیم جہاد اور تیت توپک اور تیت تفنگ کا قصہ سناتا ہے. جی. اچھا، اب میں سوچتی تھی کہ یہ باتیں تو میں نے بھی سنی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہوا کیسا تھا؟ جی، ذرا سنائیے نا. یہ میں نے ادھر یہ ناظرین کو تھوڑا سا، ہاں، لیکن یہ اپنے یہ چیزیں کرتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ذرا دکھا دیں. آپ کے پاس بھی تصویر؟ بالکل میرے پاس بھی ہے، لیکن وہ اصل میں ابھی کیا دکھائیں گے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب، ہاں، ایک بات سن لیں. جی. بہت سارے لوگوں نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں یہ چیزیں بتائی نا، چاہے وہ شاعر تھا، چاہے ادیب تھا، چاہے افراسیاب خٹک صاحب نے بات کی، اور یہ تو اٹک پار سے اس لوگ تھے یا ہماری ینگ جنریشن تھی ابھی، مطلب یہ جو ابھی نئے بچے آئے ہیں، وہ انہوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ مڑا آسے لگ یاد ہے دعوت سنگی کی دیشی، سوری اردو کے لوگوں کے لیے کہ ایسے ہی لگا ہوا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ثبوت دکھائیں گے. جی، ثبوت تو کیا بنا دیا آپ نے سلیبس سے. یہ اصل میں پہلے میرے خیال میں ذرا اس کی تشریح کر دوں. جی بالکل، کہ یہ ہوا کیا ہوا یہ کہ یہ نبراسکا اور USA والوں نے یہ آئیڈیا دے دیا. وار کریکلم میں اس کو کہتا ہوں. انہوں نے شاید پیس کریکولا کا نام دیا ہوگا نا، دیا نہیں ہے ویسے کہہ رہا ہوں، لیکن میری نظر سے یہ وار کریکلم ہے، جنگی کریکلم ہے یہ. اور جنگی کریکلم میں انہوں نے کیا کیا کہ یعنی ہر کتاب میں اتنے گرے، اتنے نچلے اس پہ سطح پہ گرے کہ پشتوں میں کتابیں تھیں یا دری میں تھی، افغان پرشین میں نا کتابیں ہوا کرتی تھیں. تو ان میں انہوں نے یہاں تک یعنی نیچے گرے کہ روسیوں کا نام تو لیتے رہے یعنی کتاب ہی میں، سبق میں، لیکن ساتھ ساتھ میں خلق اور پرچم کا نام لیتے تھے. یعنی اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی مثال کے طور پہ ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا چادر کہ چادر کے فوائد. تو چھوٹا بچہ اپنے ماموں سے پوچھ رہے، ماموں جان یہ چادر کا فائدہ. تو کہتے کہ چادر تو تولیہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں نا خلق پرچم کے خلاف، تو پھر ہم اس پہ سوتے بھی ہیں، اس کو اوڑھتے بھی ہیں، اس کو یہ کرتے ہیں. یعنی چادر کو بھی اس طریقے سے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے چادر کی ڈیفینیشن میں کہ یہ وہ ہے. پھر اس کے علاوہ میتھمیٹکس کی شاید اس میں آپ کے پاس تصویر ہے، وہ جو آپ ذرا بتا دیں کہ کتنے وہ ہیں، کلاشنکوف ہیں یا چوریاں ہیں یا جو بھی ہیں، یہ والی تصویر ہے. تو یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ کتنے کلاشنکوف اور وغیرہ یہ والے. پھر جناب ایک اور سلسلہ کہ ذہنی اور جسمانی طور پہ کیسے غلام بنایا جائے، اور کیسے وائلنٹ بنایا جائے. کلچر آف وائلنس کو اور سائلنس کو فروغ دیا جائے. کلچر آف سائلنس اور وائلنس، یعنی جو میرے خلاف بولے گا اس کو خاموش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وائلنس کا کلچر پروان چڑھانا ہے. تو یہ ایجوکیشن کا ایم نمبر 1 تھا. یعنی ایجوکیشن کا ایجوکیشن کا ایم نمبر 1 تھا. یعنی یہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی جب کتاب کی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں، کتاب کی شکل میں یہ اس طرح ہے. پھر آپ ذرا اسکول سن لیں.
اسکول افغان ریفیوجیز کمشنریٹ کے اسکول تھے، پھر یہ پشاور سیونس کے اسکول تھے، مدرسے تھے، دارالعلوم تھے اور یونیورسٹیاں تھیں. پھر اس کے علاوہ یو ایس ایڈ کے تھے، پھر جماعت اسلامی کے تھے، احیاء العلوم کے تھے، اسکول بھی تھے، مدرسے بھی تھے. پہلی دفعہ پاکستان میں شاید کراچی میں شاید لڑکیوں کا وہ ہوگا مدرسہ، میں کہہ رہا ہوں مدرسہ، یہ جو دینی مدارس ہوتے ہیں، یہ اس سے پہلے میرے خیال میں پاکستان میں کنسیپٹ نہیں تھا پشاور میں، مجھے تو نہیں یاد. اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے بتا دیں. اس سے پہلے کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کسی جگہ لڑکیاں بھی اس میں پڑھتی ہیں. لڑکیاں ہمارے ساتھ لڑکیوں کا مدرسہ یا مکتب یا یہ کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اسی طرح تھا جس طرح کے باقی والے ہیں نا. ابھی تک آپ لڑکیاں دیکھ نہیں رہی کہ جی فلانا عالمہ ہے اور ہم اس کو ہار پہنائیں گے اور اس نے یہ درس فلانا کر دیا، فلانا کر دیا، ماں کو بھی. لیکن یہ ایک طرفہ نہیں تھا. یہ تو افغان ریفیوجیز کا ہے. ساتھ میں ایک اور مزے کی بات بتا دو، یعنی اسلامائزیشن اور شریعتائزیشن. اسلامائزیشن کا جو ڈونگ رچا دیا نا، اس کے سلسلے میں اس نے کیا اقدام اٹھائے. اس میں قدم نمبر 1 یہ تھا کہ اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی ایک جیسے تھے. کانٹینٹس ایک جیسے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر 2 علیحدہ سبجیکٹ ہونے کیا تھے، لیکن بس نام تھا الگ، لیکن تھے اصل میں وہ مطالعہ پاکستان اور مطالعہ پاکستان اور اسلامیات ایک جیسے تھے. پھر میں اس پہ آتا ہوں اگر ٹائم تھا، ٹائم ملے. اس کے علاوہ دوسری بات، میتھس کی کوئی مثال دینا. میتھس کو انہوں نے اس طرح کر دیا کہ جی اس کو بھی کچھ نہ کچھ اسلامی کر جاتے ہیں. میتھس کو کیسے اسلامی تو یہ کرنا تو نہیں چاہیے نا اس حساب سے. تو انہوں نے کہا ذہن میں کہ جی اس کے لیے ٹیچر جو ہے نا، ٹیچر سیکولر ٹیچر ان کو قبول نہیں تھے، لبرل ٹیچر قبول نہیں تھے، ان پہ ایک پابندی لگا دی. پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل تھاٹس، ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس وہ نکال دیے ضیاء نے. بی اے سے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ نکالنے کا مطلب یہ ہے جس طرح کے پولیٹیکل سائنس سے آپ سر کاٹ دیں. یہ ایک. نمبر 2، جو ٹیچر ہمیں یونیورسٹی میں قابل قبول نہیں ہوں گے ان کی ہم ٹرانسفر کرائیں گے. میں 2 ٹیچر بیچارے مر چکے ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ ان کو جانتی ہوں گی. ان کے تبادلے کدھر ہوئے؟ کرک میں. گئے نہیں، کچھ پریشر آیا، کچھ یہ کچھ ادھر سے نا. پھر کلاس روم میں پاکستان کے نظریے کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، لبرل بات نہیں کرے گا، لڑکی کے سر سے دوپٹہ نیچے نہیں اترے گا، استانی کا دوپٹہ ٹھیک رہے گا. پھر اس کے علاوہ بال نہیں کاٹیں گے. پھر فائن آرٹس پہ پابندی ہوگی، لڑکیوں کے بال نہیں کاٹے جائیں گے. اور اس کی بھی مطلب ٹیچرز جو ہے نا، ٹیچر کے اگر کسی کے بال چھوٹے ہوں نا، ہاں وہ یعنی چھوٹے بالوں والی ٹیچر قابل قبول نہیں تھی. اس کے علاوہ اس قسم کی اچھا. پھر جتنے بھی اسلامی مدرسے تھے ان کے اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹس کے ایکول کر دیا. ہمارے ساتھ جی ٹی ایس میں بندے بیٹھے ہوتے تھے، بڑی داڑھی بڑی پگڑی، تو وہ کارڈ نکال کے ان کو دکھاتے کہ مجھے بھی کنسیشن دے دو 30%. یعنی ہمیں جو کنسیشن مل رہی تھی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے، وہ کنسیشن ان کو بھی دلا دی. پھر مسجد مکتب کھول دیے. ٹھیک ہے، مسجد مکتب، اچھا یہ بھی کھول دیے. پھر اس کے علاوہ ان کی جو ڈگریاں ہیں، ان کے جو سرٹیفکیٹس تھے، وہ انہوں نے ان کے برابر کر دیے تاکہ ان کو ملازمتیں مل سکیں. ایک طرف پالیٹکس کی طرف ان کا رجوع ہوا نا. ابھی میں نہیں لینا چاہتا، لیکن سارے اسلام آباد کی طرف نہیں بھاگے جا رہے. آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اسلامی پارٹیوں والے، وہ کیا اس پہ راضی ہیں کہ مسجد میں ہم بیٹھ جائیں؟ ایران میں مولوی حکومت کرے گا، افغانستان میں حکومت کرے گا، اور میں ادھر اسی طرح بیٹھ جاؤں؟ کیوں؟ آگے جائیں. کمال ہو گیا. اچھا نہیں، آپ نے کہا کہ وہ بار بار، میں تھوڑا سا ابھی بھی فوکس کرنا چاہوں گی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر. جی. اچھا، تو میتھس میں جب سوال ہوتے تھے تو وہ کیا سوال ہوتے تھے؟ ایک مثال مجھے یاد ہے کہ افراسیاب خٹک صاحب نے دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ 9
روسیوں میں سے 4 روسیوں کو مار دیں جی تو باقی کتنے بچے؟ وہ تو میتھمیٹکس والا سوال ہے، یہ جو آپ کے سامنے پہ وہ ہے نا، وہ اس میں تو تھے، لیکن میں اصل میں وہ پاکستان کا بھی ساتھ میں بتانا چاہ رہا تھا نا کہ اس میں بھی یہ تھا، اور یہ اس میں تھا میتھمیٹکس بھی اسی حساب سے کہ 2 کلاشنکوف ہیں اور 2 مطلب بم کتنے بنتے ہیں، 2 کلاشنکوف اور 2 مطلب یہ بم، یعنی اس کو جمع کریں نا تو یہ کتنے بن جاتے ہیں نا، اچھا یعنی 4 بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں، لیکن اس حساب سے 2+2 کے ساتھ یعنی یہ چیزیں ہاں ویپن رکھ دیے. پھر ساتھ میں یعنی بچوں کو میں نے جو بتا دیا کہ اسی طرح مطلب جہاد کا، پھر رسالے چھپے، اخبارات چھپے اسی ہی ناموں کے، ہجرت اور شہادت اور شہید، اور مطلب ایک تصویر بھی ہے وہ اس میں شاید ہاں وہ مختلف قسم کی چیزیں وہ چھپوا رہے تھے. ہاں اچھا، بچوں کو ٹریننگ دینا، یہ تصویریں بھی شاید میری کتاب میں ہیں، ذرا یہ دکھا دیں کہ اتنے چھوٹے بچوں. اچھا یہ ذرا دیکھ لیں، یہ ڈائجسٹ ہے ایک، ہاں تو اس میں یہ افغان بچہ ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو دوسرے ہاتھ میں اگر میں آپ ہوتے تو قلم دیتے نا، انہوں نے کلاشنکوف دیا ہوا ہے. یعنی یہ ہماری سائیکی جو ہے، سائیکولوجیکل جو فینومینا تھا اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے نا، کہ ہم کس نقطۂ نظر سے ان کو دیکھ رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے آپ کی باتوں سے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت صرف کیمپوں میں ہی یہ تعلیم اور تربیت دی جا رہی تھی، لیکن یہ تو آپ نکل کے باہر پاکستان میں آ گئے. باہر جی میرے پاس اس میں تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایسی بھی کتابیں تھیں جن میں پاکستان کی 4 قومیتوں کے بچوں کو دکھایا گیا تھا. یعنی پشتون بچہ ہے، بلوچ بچہ ہے، یہ ایک طرف کھڑا ہے، دوسری طرف، ایک کے ہاتھ میں بندوق ہے، دوسرے کے ہاتھ میں بھی بندوق ہے، اور 2 بچے اسی طرح کھڑے ہیں. یہ ایک. نمبر 2 کلاشنکوف جو تھا، کلاشنکوف جیسے سوفسٹیکیٹڈ ویپن 6,000 5,000 3,000 3,500 روپے کا مل جاتا تھا. ابھی 1.5 لاکھ کا لاکھ کا ہے نا، لیکن یہ اتنا سستا. تو کلاشنکوف کا سستا ہونا موت کا سستا ہونا تھا، اور اتنا پہلا کہ $60 بلین کا آمو سے لے کر کراچی تک ویپنز یعنی پھیل چکے ہیں، اتنی مارکیٹ ہو گئی اس کی. جب آپ بھی بتاتے ہیں کہ پڑھچنار میں آپ بھی پڑھا رہے تھے، جب آپ بچوں کو یا کیمپس میں آپ بچوں کو یہ چیزیں پڑھاتے تھے، جی آپ ظاہر ہے ادھر جاب بھی کر رہے تھے اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو جی، تو جب بچوں کو آپ یہ پڑھاتے تھے کہ 2+2 یہ یا چادر، اچھا یہ ہم چادر اس وقت توڑتے ہیں کہ یہ مجاہد یوں کرتا ہے، تو وہ آپس میں پھر کیا ڈسکشن کرتے تھے؟ وہ بیچارے کا ڈسکشن تو یہی ان کا ذہن بنانے کے لیے نا. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی پھر بچے یہ باتیں کرتے تھے. میں آپ سے یہ بات کیوں پوچھ رہی ہوں؟ جی ہوا یہ کہ یہ مطلب میں آپ کو مثال بتا دیتی ہوں کہ بچے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان دہشت گردی بالکل میں ایسے ہو گیا کہ ہمارے جنازے، ہماری امام بارگاہیں، ہماری مسجدیں سب دہشت گردوں کے نشانے پر تھی. 2007 8 9 10 میں اپنے گھر چلی گئی اور بیٹھے ہوئے ہم چائے پی رہے تھے، ابا جی اور ہم سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے، اور ساتھ ہی چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، اس میں لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی تھے. انہوں نے ایک بازار کا سین بنایا ہوا ہے، اور اس میں ایک دم سے ایک بچہ جس نے چھوٹا ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے وہ آ جاتا ہے اور اپنے ویسٹ کوٹ کو ایسے چٹکتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر جی، اور وہ ساتھ کھڑا ہوا بچہ کہتا ہے ہم خودکش کو پھٹو کہتے ہیں سرائکی میں. وہ پھٹو آ گیا. اب میں حیران ان بچوں کو دیکھ رہی ہوں. میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو روز کا معمول ہے، اب تو بچوں کا یہ کھیل بن گیا. کھیل ہے نا. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے روز ہمارے بچے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے کلاشنکوف پلاسٹک والا دلا دو. اب چائنا والے بھی بنا رہے ہیں پاکستان میں، شاید لاہور میں بھی بنتے ہوں گے، اس میں پشاور میں بھی بنتے ہوں گے. آپ لوگ پروگرام بھی کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ مشال ریڈیو اور دوسرے والے وہ کراتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونے چاہیے لیکن ہو رہے ہیں.
یہ ساری چیزیں. تو اس وقت بچوں کے ذہن پر کیا تو اس کا وہ ذہن کے مہاجر مجاہد بن گیا نا, وہ تو بن چکا ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو ہے, مائنڈ سیٹ ایک چینج ہو چکا ہے. مائنڈ سیٹ میں یہ ساری چیزیں رچ بس گئی ہیں, اور یہ وائلنس جو ہے یہ اتنا بس گیا ہے ذہنوں میں کہ اب اس وائلنس کے لیے یعنی یہ پھر یعنی کلچر آف وائلنس جو ہے یہ اسپریڈ ہوتا گیا, اور وار اکانومی بھی بن گئی. تو وار اکانومی میں آپ کو سروائیول بھی چاہیے, اور سروائیول کے لیے لوگ چاہیے آپ کو جو مطلب سر کی بازی لگا دیں, جو سر کو قربان کریں, جو خود کو قربان کریں. تو یہ پروڈکٹ نکل رہی تھی, نہیں نکل رہی ہے, نہیں اسی وقت نکل رہی تھی, اور آئیڈیولوجیکلی اس کی سیٹ اپ ہو رہی تھی. اور یہ کون لوگ لے کے آئے؟ یہ ہمارے عرب لوگ لے کے آئے یہ چیزیں. یہ پشتون سوسائٹی میں کم سے کم یہ رواج نہیں تھا خودکش کا. خودکش کہتے ہیں نا, خودکش کا رواج نہیں تھا اس میں. پشتونوں میں, افغان سوسائٹی میں خودکش کا نہیں تھا. کسی بھی جنگ میں آپ مجھے بتا دیں کسی پرانے والے میں کسی نے اس طرح نہیں کیا. یہ عربوں کا رواج تھا, عربائزیشن اور وہابیزم کا. پشاور ویلی سارے کو انہوں نے مسجد بنا دیے جگہ جگہ, ان پہ عربی والے بورڈ لگا دیے, ان کو لوگوں کو اٹریکٹ کیا. اور اس میں علاوہ کنڑ میں انہوں نے اپنا اسٹیٹ ڈکلیئر کیا, جن کو بعد میں حکمت یار وغیرہ نے ڈسمنٹل کیا. جمیل الرحمان نے ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کی تھی, اسلامی ریاست کنڑ میں وہابیوں کا. تو یہ عربائزیشن. لیکن ایک بات بتا دوں, کسی زمانے میں کافی حد تک اسامہ تھے یا جو بھی تھے عرب آئے تھے, وہ پیسے لوگ پیسے ان سے لیتے تھے, ان کے ساتھ شادیاں بھی کرتے تھے, لیکن جنگ کے میدان میں ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے. لیکن ساتھ ساتھ میں بریگیڈیئر یوسف نے جو کتاب میں نے لکھا بھی ہے ادھر کہیں میں, 80,000 لوگ ہم نے ٹرینڈ کیے پاکستان میں. 80,000 جو میرے حساب سے, یہ تو وہ کنفیس کر رہا ہے نا, میرے حساب سے 80,000 لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹرینڈ کیے ہیں, لیکن میرے حساب سے یہ 10 لاکھ سے زیادہ ہیں تھے. اور ابھی اس کو پھر ضرب دے دو, 10 لاکھ سے میں کہتا ہوں زیادہ ہوں گے. کیوں؟ یہ آپ اس عشرے کی بات کر رہے ہو کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم نے 80,000 ٹرین کیے, تو اس کو ضرب دے دو نا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ 10 لاکھ سے زائد تھے. مطلب یہ کہ اس کو آپ ضرب دے دیں, اور جو آپ چلڈرن پروڈیوس کر رہے تھے, چلڈرن آف وار, تو وہ چلڈرن آف وار آپ کو طالبان کی شکل میں پیروب رہے. کتنے قسم کے کورسز پڑھائے جاتے تھے وہاں پر؟ ہر قسم کے. نہیں, جیسے میں چھوٹی تھی نا, تو ایک تو اردو ہوتی تھی, یہ تو ہمارے اسکولوں میں یا ان کے اسکولوں میں؟ وہ میں اسی اسکول مکتب اور مدرسے, لیکن ایک مزے کی بات, لیکن مزے کی بات نبراسکا نے ہاں بالکل کتنے قسم کے کورسز ڈیولپ کیے. یہ ہر قسم کے جو کورسز تھے نا سارے والے, ان پہ چھاپ تھا, یعنی ان کے مرضی کے مطابق وہ بنے. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور بات سنیں, وہ یہ جو اسکولوں کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں ہمارے بچے بھی پڑھ رہے تھے گاؤں میں, جگہ جگہ جو اسکول ہے, تو کرم میں, بڑا جول میں, وزیرستان میں. پھر فار یور کائنڈ انفارمیشن, بعض جگہ ریفیوجیز کی آبادی زیادہ تھی. کس سے زیادہ تھی؟ اپنے پاپولیشن سے, لوگوں سے زیادہ تھی. یہ بھی ذرا سن لیں. پھر ساتھ ساتھ میں نارکوٹکس اور ڈرگ ٹریفکنگ, یہ بھی بڑے افسوس کا مقام ہے. ڈرگ ٹریفکنگ کا اتنا افسوس کا مقام ہے کہ کوئی نہیں بول رہا تھا انسانیت کے واسطے سے. آپ کو میں نام نہیں لوں گا, لیکن ڈرگ ٹریفکرز نے جو محلات بنا لیے, آپ نے دیکھے ہوں گے محلات. پھر میں آپ کو ایک بات بھی سنا دوں, کیونکہ کتاب میں شاید میں نے نہ لکھی ہو. میں مومند ایجنسی میں لیکچرر تھا, تو میں کسی بندے سے انٹرویو کے لیے گیا, تو وہ ڈیورن لائن کے قریب ہی رہ رہے تھے. پہلے افغانستان میں تھے, پھر بعد میں آئے, تو میں اس سے انٹرویو لینا چاہ رہا تھا. تو اس کے ساتھ میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھے کالج والا, وہ میرے ساتھ گیا. تو رات کو اس کے حجرے میں ٹھہرے, اس بندے کے نہیں, یہ لڑکے کے حجرے میں. وہاں پہ سارے ہی نہیں, اس کے والد صاحب, اس کے انکل, اس کے ماموں, سارے یہی کہتے تھے, جی لوٹا بھرا ہوا ہے, نماز پڑھیں, دیر ہو رہی ہے, آپ نے 5 نہیں وہ اوپر کیے نماز میں نا. دوسرے روز یعنی ٹریکٹر تھا نہیں, یعنی ٹریکٹر میں ہم گئے تھے.
کمیونیکیشن جی 20 کلومیٹر تو ٹریکٹر میں گئے. اچھا باقی جو سفر ہم نے طے کیا وہ کافی لمبی کہانی ہے. پھر ایک بندے اس کا جو انکل تھا اس نے ہمیں موٹر سائیکل پہ بٹھا دیا اور جب ہم آ رہے تھے تو اس نے ہمیں وہاں پہ پھر چھوڑ دیا جہاں سے مطلب ہمیں گاڑی مل رہی تھی. تو 500 روپے بھی اس لڑکی کو دے دیے. تو اس لڑکی سے میں نے پوچھا کہ آپ کے انکل کیا کام کرتے ہیں. اس نے کہا اس کی تو باجوڑ میں اور یہاں محمد ایجنسی میں ہیروئن کی فیکٹریاں ہیں. اور حلیہ میں نے بتا دیا نا. اور نماز آپ کا قضا ہو گئی, نماز دیر سے ہو گئی, نماز یہ ہو گئی, صبح جلدی اٹھیں صبح سویرے نا. تو یہ پھیلتا گیا اور آپ کے سیاستدانوں کو بھی انہوں نے اورگزئی ایجنسی میں ٹاپل کر دیا. فضل الرحمان کو ہرایا ٹانک میں پہلی دفعہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہلی دفعہ ہرایا تھا. اچھا رمضان بٹنی نے. اچھا رمضان بٹنی نے. اوکے ٹھیک ہے. تو باقی نام چھوڑیں کہ مطلب کون کون سی فیملیز تھی اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. لیکن اس جذبے میں, اس جذبے جہاد میں, اس جذبے جنون میں دیوانگی میں کہہ دوں گا, جنون بھی نہیں دیوانگی میں ہم اتنے بڑھ گئے کہ ایک وکیل کو میں جانتا ہوں, وہ 50+ پہلے وہ پی میں تھے, پھر بعد میں کئی جمعیت میں وہ ہو گئے اور پھر مدرسے میں داخلہ لے لیا. بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے اسٹوڈنٹس بی اے سی والے اپنے اس کے بعد اس میں داخل ہو گئے, ان اسکولوں میں داخلہ لیا. آخر میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گی اس سے پہلے کہ میں آؤں کہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ یہ سارا کچھ آپ نے کیا, پھر آپ نے وہاں پہ ایک حکومت بنائی. بڑا شوق تھا نا آپ کو کہ افغانستان یا آپ کہیں کابل ہمارا 5 صوبے کی حیثیت رہے, تو آپ نے وہاں پہ حکومت بھی بنائی. اب وہ جو آپ نے کہا تھا کہ مجددی صاحب جو تھے وہ اینڈ میں تھے, وہ اٹھ کے سب سے پہلے آ گئے, یہ کیا چکر تھا؟ تو یہ تو مجھے پتہ ہے نا. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں, پنجاب کو, اسلام آباد کو یہ بات کبھی قبول نہیں ہوگی جب افغانستان میں پشتون رول کرتا رہا, یعنی بادشاہ, وہ بھی ان کو پسند نہیں تھے. ان کو اس وقت مائنارٹیز پسند تھے, مائنارٹیز پسند تھے. ان کو پشتون بحیثیت بادشاہ, بحیثیت وزیر اعظم, بحیثیت صدر قبول نہیں ہے. آپ نے پہلے تھے کا صیغہ استعمال کیا, ایک دم سے آپ نے ہے کر دیا. تو ہے بھی نہیں اور تا بھی نہیں. یعنی آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہمارا فیوریٹ پہلے تو وہ ہو, بڑے گروپ والا بندہ ہو, حکمت یار ہو, لیکن پھر ہم چھوٹے سے اس کو اٹھا کے وہاں پہ رکھ لیتے ہیں جن کو اپنی حفاظت کے لیے لوگ نہیں مل رہے تھے. اپنی حفاظت کے لیے لوگ نہیں مل رہے تھے؟ جی, کیونکہ حکومت توڑی ہوتی وہاں پہ, تو حکومت ڈسمنٹل ہو جاتی ہے نا. یعنی ہم نے ساری انسٹیٹیوشن تباہ کر دی ہے, پولیس کا محکمہ تباہ, آرمی تباہ, ساری چیزیں تباہ. ہم نے تو نہیں کیا نا ڈاکٹر صاحب, یہ تو اب بڑی قوتوں کی جنگ تھی, 2 سپر پاور کی جنگ تھی, انہوں نے کی ہے نا. تو ٹولز ایز اے ٹول, ایز اے فیول, ایز اے جو بھی آپ نام اس کو دیں نا, ہم نہیں کیے نا. اس میں آپ ذرا دیکھ لیں, میری کتاب میں بھی دیکھ لیں, اور جو میں نے کتابوں کے نام لیے اس میں بھی ذرا دیکھ لیں کہ کتنے, یعنی پروفیسر کو مارنا, ڈاکٹر کو مارنا, وائس چانسلر کو مارنا, یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں نا. پاور کرنے والوں کو, پاور کا جن کو نشہ ہے, جو سپر پاورز کہلاتے ہیں, ان کی تو یہ عادت رہی ہے نا. دیکھیں نا, ہمارے ہاں جمہوریت سے زیادہ انہیں ڈکٹیٹرشپ پسند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کو سوٹ کرتا ہے. بالکل اسی طرح ان کو وہاں بھی وہی کمزور بندہ سوٹ کرتا ہوگا. لیکن ان کے ذہن میں 2 باتیں تھیں. ایک یہ کہ ہمیں ایسا پڑوسی ملے نا جو کہ ہمارا یا کمزور ہو یا سب سروینٹ ہو, ہمارے ہاتھ کے نیچے والا. یہ ان کا یعنی ایم تھا اور ایم ہے. لیکن وہ ایم جو ہے, ابھی جا کے میں آتی ہوں جلدی سے, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ وہ کلچر کی میں نے بات کرنی ہے. جی, ایم تو ہے, خواہش بھی ہے. جی, آپ نے جو مجھے بتایا, ہم نے آبجیکٹیو سے شروع کیا, آپ کا آبجیکٹیو بھی تھا کہ آپ نے کس چیز کو سپریس بھی کرنا ہے. لیکن ابھی دیکھیں نا, وہ جو آپ کے سارے کارڈز تھے وہ تو عجیب ادھر ادھر ہو گئے. تو ابھی پڑوس میں آپ نے سوچا کہ یہ ہماری ہوگی حکومت, وہ تو نہیں ہے. وہ تو ہو نہیں سکتا نا. یعنی کافی چیزیں ایسی ہیں, لیکن اندر میں آپ دیکھ لیں 11 سال حکومت کرنا, اگر جہاز ان کا نہ گرتا نا تو پتہ نہیں 15 سال کرتی, 20 سال کرتی, گرایا جاتا, جو بھی ہے. تو مطلب یہ کہ یعنی گرایا گیا. لیکن
وہ اپنے مقاصد میں یعنی اپنے جو مقاصد تھے ان کے اندرونی اور بیرونی ان میں سے کافی انہوں نے اچیو کر دیے. افغانستان کو ٹکڑے کر دیا, ان کو کمزور کر دیا اور ایک مارکیٹ بنا دیا وائلنس کی اکانومی کے لیے. وہ اسٹل ہے, وہ ابھی والا جو مارکیٹ ہے وہ یا برا ہے یا اچھا ہے, بٹ دیٹ از اے مارکیٹ آف وائلنس. کچھ بھی ہے, ایک ماڈل ہے آپ کے لیے. اس سارے قصے میں آخر میں چند جملوں میں آپ سے سننا چاہوں گی, یہ جو آپ نے بتایا کہ ہم نبراسکا سے کورسز آئے, ہم نے یہ بنایا, ہم نے مہاجر کو مجاہد بنا دیا, جی ہم نے وہاں پہ کابل کو, وہ ہماری خواہش تھی کہ اس کو جلانا یا جو بھی کرنا, پھر اس کے بعد اپنے قبضے میں لے کے آنا, یہ ساری کچھ ہوا. ہم پر کیا اثر پڑا؟ ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہماری نسل. ایک ڈاکٹر کیسے دیکھتا ہے, وہ جو ادیب کیسے دیکھتا ہے, بالکل ہسٹورین کیسے دیکھتا ہے. وہ جو میرے خیال میں آپ لٹریچر دیکھ لیں تو اس پہ بھی میں نے کام کیا ہے لٹریچر میں نا. جی, یہ لٹریچر میں ساری چیزیں ان کی اجاگر ہوتی ہیں. وہ بے چارگی ہے اس میں مطلب یعنی وائلنس کے وہ ایلیمنٹس ملتے ہیں. یعنی خواہ کوئی کسی بھی نام پہ وائلنس کرے تو آپ کو وہ چیزیں ملیں گی. وہ سارے جو پرانے والے دستور تھے جس کا میں نے بتا دیا کہ سارے ملکس جو تھے ٹریڈیشنل ملکس یا جو ٹرائبل چیف تھے ان کو مارا گیا یا مروایا گیا. آپ کو وہاں بھی بنایا گیا, ان کو وہاں بھی بنایا گیا یا مطلب جو بھی تھے. تو اس کی جگہ پہ کمانڈر صاحب آ گئے, کماندان صاحب آ گئے. اس کی جگہ مطلب ملک کی جگہ وہ جو کماندان نے لے لی نا, یعنی نئے نام سے نئے شکل سے. اور آپ کے جرگے کی جگہ کہیں شورا نے تو نہیں لے لی؟ شورا جو ہے نا وہ تو ادھر مجلس شورا ہو گئی نا آپ کی پارلیمنٹ. ادھر والی بھی پارلیمنٹ شورا اور ادھر والی بھی شورا. ابھی تک یعنی نہ آج والے نہ کل والے کیوں یہ لویا جرگہ نہیں بلا رہے تھے. یعنی جرگے کے نام سے نفرت تھی ان کو, جرگے کے نام سے نفرت تھی. اور جو ہم نے جو چیز جیتی, جنگ ہم نے جیتی ہے یہ میں مان لوں گا, لیکن ہم امن ہار گئے. ہم افغانوں کا دل نہیں جیت سکے. ان سب چیزوں کے باوجود خواہ پہ غور دیتے ہیں, ہم پہ غور کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہر دوسرے تیسرا بندہ پنجاب سے یا کسی اس کو ہم نے 40 سال یہاں پہ کھلایا پلایا اور انہوں نے اب یہ کیا ہمارے ساتھ, فلانے کو ہم نے یہ کیا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. ہم نے فلانے پہ کوشش کی کہ ڈیورن لائن کو تسلیم کیا جائے, لیکن یہ فرزانہ یاد رکھیں الف سے لے کر آخر تک ملا عمر تک کسی نے بھی یہ بات نہیں مانی. ابھی والے مانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ افغانستان میں جو کوئی بھی یہ چیز مانے گا یہ اس کا آخری دن ہوگا. کس طرف سے؟ کیسے؟ اپنی طرف سے, اپنی قوم کی طرف سے, اپنے لوگوں کی طرف سے یہ آخری دن پھر ہوگا. یہ اس طرح ہے جس طرح کہ آپ کشمیر کو مان لیں گے. آپ میں کسی میں ضرورت ہے کہ وہ کہہ دیں گے کشمیر کو ہم نے مان لیا ہے, کشمیر کو ہم لیں گے, بزور شمشیر لیں گے. افغانستان والے بھی نہیں مانیں؟ نہیں. ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں, آگے کیا ہوگا؟ آگے تو فی الحال مجھے کوئی روشنی زیادہ نہیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ ہم سلوشن بھی چاہتے ہیں. میرے پاس ہے تھوڑا سا ایک سلوشن. یا تو ایک یہ ہے کہ ریجنل پاورز پلس یو این. ریجنل پاور میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایران, جو ہمارے جتنے بھی پڑوسی ہمارے ایون انڈیا بھی, وہ بھی ان کا رول ہے نا, ان کا رول ہے. وہ ہمارے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, یہ سارے مل کے, لیکن اپنے تئیں نہیں. مطلب امریکہ بھی ساتھ ہو, خیر ہے, فرانس وہ بھی ہو, لیکن یہ سارے ساتھ ہوں اور یو این کی چھتری کے نیچے یہ اجلاس بلا لیں اور یہ نان انٹرفیئرنس کی اور نان انٹرونشن کی پالیسی کو اپنا لیں. لیکن ان سب سے دستخط لینے کے بعد کہ یہ کرے گا نہیں, یہ ایک دوسرے کے لیے روڑے نہیں اٹکائے گا, یہ ایک دوسرے کے لیے بزنس کا وہ نہیں کرے گا. اور دوسرا جو سلوشن ہے
میں یہ کہتا ہوں کہ خواہ کسی کے ساتھ آپ کی لگی ہے یا نہ لگی ہے، خواہ انڈیا ہو، خواہ ایران ہو، خواہ چائنا ہو، خواہ افغانستان ہو، لیکن ہمارا ٹریفک جو ہے نا، وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ والا سلسلہ، ٹرانسپورٹ والا سلسلہ، یہ نہیں رکنا چاہیے. سرحدیں کھلی ہونی چاہیے. یہ جو جب پایا آپ رکواتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو گلے سے پکڑتے ہیں، لوگوں کو گلے سے پھر پکڑتے ہیں. لیکن ملک کی سرحد تو ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب. سرحد کو میں سرحد انکار نہیں کر رہا نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیورنڈ لائن کو سرحد مان لیتے ہیں نا. تو مانے یا نہ مانے یہ وہ الگ بات ہے نا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پہ منوانا چاہ رہا ہوں نا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو میری اپنی مرضی ہے، وہ الگ بات ہے. اس پہ پھر کوئی پروگرام کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے. میرے پاس ہے کوئی چیز، آپ کے پاس دلیل ہے میرے پاس ہے، لیکن اسی لیے تو نیشنلسٹوں پر پھر جو ہے نا شک ہوتا ہے. میں نے یہی بات افراز کیاب خٹک صاحب سے کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے کہ آپ کسی کے اوپر شک کریں، تذلیل کے زمرے میں آتا ہے نا. تو لیکن بہرحال اٹک پار چلو میرے پاس میرے مجھ پہ کر لو، ٹھیک ہے. تھینک یو. آپ پہ کر لے شک. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سرحد بالکل ٹرانسپورٹیشن کے لیے، تجارت کے لیے، کیونکہ میرے پاس ثبوت ہے نا، میرے پاس ثبوت ہے. مجھے یہ بتائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کی اور اس کی نہ لگی ہے، یہ چائنا کی نہیں چائنا کی، لیکن ان کا ذرا حجم دیکھ لیں، نیٹ کھول کے ذرا چیک کر لو کہ کتنا امپورٹ ایکسپورٹ ہے آپس میں. پھر تو وہ چیزیں اپنی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اور یہ اپنے ساتھ ہونی چاہیے. تو آپ کو دو سلوشن نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریجنل کوآرڈینیشن اور ریجنل کانفرنس جو میں نے بتا دی انڈر دا امبریلا آف UN. نان انٹرونشن کی یہ آپ نے جو ہے نا ایک بہت ہی مشکل سلوشن دے دیا. بہرحال ایک بہت اچھا سلوشن. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ یقین کریں کہ اس کتاب کو میں نے 3 دن میں ختم کیا ہے، دن رات بیٹھ کر. جتنا بھی مجھے بیچ میں ٹائم مل جاتا میں کتاب لے کے بیٹھ جاتی کہ میں یہ تو عزت افزائی ہے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ. اس وجہ سے نہیں تو سوال کیسے کریں گے، یہی میں کہہ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کافی، یعنی ہو سکتا ہے لوگوں نے پڑھی نہ ہو اس کی پشتو، اس کا پشتو میں بھی ٹرانسلیشن اس کی ہو چکی ہے. وہ کس نام سے ہے؟ وہ اسی نام سے ہے، مہاجس مجاہد والی بات نا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی بھی بہت ساری باتیں ہیں جو سننی ہیں، اور میں نے یہ بھی سننا ہے کسی اور وقت میں. ہم خیر ہے اس کا پارٹ 2 کر لیں گے. اور پھر میں نے افراز کیاب خٹک صاحب سے بھی کہا، بہت سارے لوگ ایسے تھے آئے جن میں تشنگی رہ گئی، تو انشاءاللہ پھر بھی بات کریں گے اور ان سوالوں کا جواب لیں گے اور اس کیوں کا بھی جواب لیں گے کہ جس آپ نے کہا کہ میرے پاس دلیل ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم نے کوشش کی کہ وہ جو پچھلے 20 پوڈ کاسٹ میں ہر کوئی سوال اٹھا رہا تھا، اس سوال کے جواب اس کتاب میں تھے، اور اس سوال کے کچھ جواب ہم نے ڈاکٹر صاحب سے لینے کی کوشش کی. انہی سوالوں کے جوابوں میں کچھ اور سوالوں نے بھی جنم دیا ہے، جسے انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے، بات بھی کریں گے. آپ کے بھی سوال ہوں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.